وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ لائٹس آن کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی، کارپٹ سے پیر ٹکراتے وہ ان بیلنس ہوئی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ اس نے بیڈ کا سہارا لیا، مگر اس کا سر بیڈ کے کٹہرے سے جا لگا۔ اس کے سر پہ چوٹ سے خون بہنے لگا۔ زرگل آنکھیں بند کی درد سے کراتے ہوئی چیخی اور یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ دیوار سے پشت ٹکائے گھٹنوں کے بل بیٹھی، منہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ آخر وہ انسان تھی، ایک برداشت تھی اس میں جو اسے خود میں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یزدان نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا، لائٹس آن کرتا لڑکھڑاتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اسے سسکنے کی آوازیں آئیں، اس نے گردن گھما کر دیکھا اور نظر زرگل پر گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا بیڈ کی جانب قدم بڑھانے کی بجائے زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور گھبراتے ہوئے منہ دوسری طرف کر گئی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ یزدان اس کے زخمی ماتھے کو دیکھتے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ بہت جلدی بھول جانے والوں میں سے آپ، وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیمے لہجے میں طنزیہ بولی۔ یزدان کی نظر اس کے حسین چہرے پہ جمی تھی۔ ادھر دکھاؤ۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف کی کہنے لگا۔ رہنے دے، آپ صرف زخم دے، کیونکہ میں تو اسی کے لیے قابل ہوں نا۔ وہ ناراضگی دکھاتے ہوئے چہرہ پھیری اسے کہنے لگی۔ یزدان کے لبوں سے ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زخم بھی میں دوں گا اور مرہم بھی لگاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے اسے بولا۔ زرگل نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی اور یزدان نے آگے بڑھ کر اس کے چوٹ پہ لب رکھ دیے۔ زرگل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپی اور آنکھیں بند گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنی حسین ہو؟ یزدان اس پر نظر جمائے گمبھیر لہجے میں اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ تمہاری یہ نت مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ وہ اس کی نت پہ نظر جمائے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل بس خاموش سے سانس روکے بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ اچانک یزدان اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ زرگل سے دیکھنے لگی۔ نشہ کر کے آئے ہیں آپ؟ زرگل سے سوتے دیکھ کر خود سے کہتے ساتھ اس کے بھاری وجود کو اٹھانے کی کوشش کرتی بیڈ کی طرف لا کر اسے بیڈ پہ لٹا دیا اور اس کے پیروں کی طرف بڑھ کر اس کے جوتے اتار کر خود صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آسمان میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرگل وضو کیے کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ جب یزدان کی آنکھ کھلی، اس کا سر بہت بھاری تھا۔ وہ نظریں کمرے میں گھمانے لگا۔ نظر زرگل پر گئی جو سر پر سفید رنگ کے دوپٹے سے حجاب کیے آنکھیں بند کی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ چہرے پر انتہا کا نور تھا۔ گلابی رنگ یزدان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ اسی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت یزدان کو زرگل دنیا کی سب سے معصوم ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک یزدان کو رات کا منظر یاد آیا۔ حد کر دی یزدان۔ یزدان خود سے غصے ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ زرگل چہرے پہ ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب نظر یزدان پہ گئی، میرے کپڑے نکالو۔ یزدان بیڈ سے اترتے ہوئے سے حکم صادر کردہ خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل جاتے نماز جگہ پہ رکھتی خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور یزدان کے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی بچی؟ سادہ بھی زرگل کو باہر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زرگل اس بات میں سہلا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سادہ بھی زرگل کو کچن کی جانب بڑھتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ناشتہ بنانے۔ زرگل فوراً سے انہیں بتانے لگی۔ سادہ بھی نے انہیں دیکھا۔ آج جمعرات ہے یزدان صاحب، آج جلدی اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پہ جانا ہے۔ ان کی قبر پہ آنے کے بعد وہ ناشتہ کریں گے۔ سادہ بھی زرگل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ اچھا،
زرگل بس اتنا ہی بول سکی اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساتھ ابھی اسے جاتے دیکھنے لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، نظر یزدان پر گئی۔ یزدان سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی سجائے جو اسے پرسنالٹی میں خوب جچتی تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم نے چوٹ پہ کچھ نہیں لگایا؟ یزدان اس پہ ایک نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ مجھے ایسے چوٹوں سے اب فرق نہیں پڑتا۔ قسمت نے جو چوٹ دی ہے اس سے تو بہت چھوٹی ہے یہ چوٹ۔ زرگل نم آنکھوں سے لہجے میں مایوسی سجائے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا حکم ہے یہ، اپنی چوٹ پہ کچھ لگاؤ، سمجھی؟ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے بولا۔ زرگل سر کو خم دے گئی یزدان کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کمرے کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو ایسی زندگی نہیں مانگی تھی آپ سے اللہ، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زرگل بھیگی ہوئی آنکھوں سے اللہ سے شکوے کرتے کہنے لگی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیوں اور کیسے؟ وہ نم آنکھوں سے بس سوال کر رہی تھی مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے؟ آخر ان مردوں میں عورت کے لیے عزت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں احساس نہیں ہوتا ان سب میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہم لڑکیاں ہی کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہیں۔ وہ خود سے نظر زمین پہ جمائے اداسی سے بولی۔ بیٹی یزدان صاحب آ گئے ہیں، اس سے پہلے وہ تمہیں ڈانٹیں، تم ناشتہ تیار کر لو۔ سادہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ساتھ چلی گئی۔ زرگل آنسو پوچھتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کے وقت زرگل وہی خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسد اللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔ میں زمینوں پر جاؤں گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ چودھری اسد اللہ کو بتاتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد اللہ نے سر کو خم دیا۔ چودھری اسد اللہ کے کہنے پہ زرگل گھر کے سارے کپڑے دھو رہی تھی، جس میں کچھ ان کے اپنے، کچھ یزدان کے اور کچھ ملازموں کے بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب جان کے کر رہے تھے، صرف اسے پریشان کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد سے کپڑے دھونے بیٹھی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے دھو کر نماز ادا کرنے کے لیے بڑھنے گئی۔ جب تک سارے کپڑے نہیں دھل جاتے تم کوئی اور کام نہیں کر سکتی، بڑے صاحب نے سختی سے کہا۔ ایک ملازمہ زرگل کو اٹھتا دیکھ فوراً چودھری اسد اللہ کی بات بتانے لگی۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ لیکن میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، زرگل فوراً سے بتانے لگی، جس پہ ملازمہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تم جانتی ہو تو تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ اگر تم نے نہیں مانی تو بہتر ہے چپ چاپ کپڑے دھو اور پھر نماز ادا کرو۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور زرگل خاموشی سے واپس کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ مغرب کے وقت زرگل چھت پہ کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ دوپٹہ باندھے وہ بے خبر سی کپڑے ڈال رہی تھی۔ ساتھ والی چھت پہ موجود شخص اسے حوث بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یزدان کی گاڑی گیراج میں رکی، وہ گاڑی سے اترا، اس کی نظر زرگل پر گئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا جب اچانک نظر ساتھ والی چھت پہ گئی۔ اس شخص کی نظریں زرگل پہ دیکھ یزدان کی آنکھوں میں ایک دم پرچھائی ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ بھاری بھاری قدم اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چھت پہ گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یزدان سرد بات میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ وہ شخص یزدان کو دیکھ فوراً اتر گیا۔ وہ کپڑے، زرگل ابھی بول رہی تھی جب یزدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان اسے ٹی وی لاؤنج میں لائے اور جھٹکے سے بات اٹھوڑا۔ زرگل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کری تھی تم اوپر؟ ہاں، کس کی اجازت سے گئی تھی؟ یزدان چیخ کر سرخ آنکھوں سے زرگل کو دیکھتے ہوئے پوچھتا اسے ڈرا گیا۔ وہ مجھے بڑے صاحب۔ زرگل ابھی بول رہی تھی۔ اسد اللہ بھی ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گئے۔ کیا ہو گیا یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا۔ اسد اللہ فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ یزدان نے ان کی جانب دیکھا۔ اسے چھت پہ کیوں بھیجا آپ نے؟ حالت دیکھ رہے آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے مگر سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ اسد اللہ نے زرگل پہ نظر ڈالی جو بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد یہ صرف میرے کام کرے گی اور بہت سے ملازم ہیں گھر میں، آپ ان سے اور کام کروائیے گا۔ یزدان سختی سے انہیں بولتا زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسد اللہ پریشان سے دیکھنے لگ گئی۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے وہ لڑکی بنی ہے، اس کی بیوی نہیں۔ اسد اللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے کہنے لگے۔
बेवकूफ़ हो तुम, हाँ? कोई तुम्हें कुछ भी बोलेगा कर लोगी? यज़दान उसे कमरे में लाते हुए उसे गुस्से से देखते भड़कते हुए पूछने लगा। मुलाजमा वाली हैसियत है ना मेरी, तो हुक्म तो मानना था। जरगुल नजरें झुकाए उसे साफ लफ्ज़ों में जवाब देगी। यज़दान के माथे पे बाल नमूदार हुए। कपड़े बदलो अपने। यज़दान से देखते हुए गुस्से से कहने लगा। जरगुल ने उसे देखा। आप मुझ पे बिला वजह नहीं चीख सकते, मेरी कोई गलती नहीं थी। जरगुल बगैर डर उसे देखते हुए खफगी से कहने लगी। यज़दान ने उसे देखा। मैंने तुम्हें कुछ बोला है? यज़दान उसकी जानिब एक कदम बढ़ा, उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ी सख्ती से बोला। नहीं मानूंगी आपकी बात। जरगुल नज़र झुकाए फ़ौरन कहने लगी। यज़दान ने फ़ौरन उसका मुंह दबोच लिया। जरगुल चेहरा तकलीफदा तासुरात सजा उसे देखने लगी। मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ, समझी? वो उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे के गुस्से से गिराया। मुझे दर्द हो रहा है। जरगुल तकलीफ से उसे बोली जब यज़दान ने उसका मुंह छोड़ा। मेरी बात एक दफ़ा में मान लिया करो। वो उसे उंगली दिखाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगा। जरगुल खामोश से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। यज़दान ने दाढ़ी पे हाथ फेरा और बेड पे बैठ गया। न जाने क्यों से उस लड़के का जरगुल को देखना इस कदर नागवार गुजरा था। वो अपना गुस्सा काबू में ही नहीं रख सका। कुछ देर बाद जरगुल कपड़े तब्दील किए वापस कमरे में दाखिल हुई जहाँ वो बैठा था। जरगुल ने एक नज़र उस पर डाली। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ मेरा काम करोगी, समझी? यज़दान उसे देखते हुए सर्द लहजे में कहने लगा। जरगुल इस बात में सर लगी। खाना लगाओ मेरे लिए। वो उसे सर्द लहजे में कहते वाशरूम में बढ़ गया। जरगुल आंखों में नमी को अपने अंदर उठाती खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। यज़दान पागल हुए जा रहा उस लड़की के लिए। चौधरी असदुल्ला अपने कमरे में बैठे परेशानी से बोले। उनके मुलाजिम इर्द गिर्द मौजूद थे। साहब, आप उस लड़की का बंदोबस्त करें, ऐसा कुछ करें कि यज़दान साहब उसकी तरफ देखे भी नहीं। मुलाजिम चौधरी साहब को देखते हुए मशवरा देने लगा तो असदुल्ला ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अभी नहीं। वो फ़ौरन से कहने लगे जिसमें मुलाजिम खामोश हो गया। अभी कुछ वक्त रुक जाओ, 1-2 दिन। अगर फिर भी उसके लिए ऐसे ही गीत गाता रहा तो फिर कुछ करेंगे। चौधरी असदुल्ला मुलाजिम को देखते हुए कहने लगे जिस पर मुलाजिम सर को खम दे गया। जी ठीक है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा और सीधा होकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम है अभी मुझे क्या करना है। वो मुस्कुराते हुए दिल में कहते साथ लेट गया और मुलाजिम कमरे से चल दिए। जरगुल सारा काम खत्म करके रात के 12 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुई जहाँ कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी। डेरा बल्ब की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने एक बेखबर सोते दान पे डाली और फिर खामोशी से आकर सोफे पर लेट गई। बेड पे लेटते ही हफ्ते में जो उसके साथ हुआ वो सोचते ही जरगुल की आंखें खुद ब खुद भीगने लगी और उसकी रोने में तेजी बढ़ गई। कमरे में उसके आंसू और सिसकने की आवाज़ें गूंजने लगी जो रिजवान की नींद में खलल पैदा करी थी। रोना बंद करो। रिजवान की नींद में भरी हुई सर्द आवाज़ सुनते ही जरगुल ने घबराकर मुंह पे हाथ रखा और खामोश आंसू बहाने में मसरूफ हो गए। इतने दिन का गम खत्म भी तो करना था। अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे सब्र चाहिए। वो भीगी हुई आंखें बंद की शिद्दत से दिल में दुआ करने लगी और अपने माजी के कुछ खूबसूरत लम्हे याद करने लगी। जरगुल पूरी रात नहीं सोई थी। हमेशा की तरह फजर के वक्त उठकर नमाज अदा करती। खुदा से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद वो एक नज़र निजान पर डालकर कपड़े तब्दील करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जरगुल सफ़ेद रंग के ड्रेस में मलबूस, बालों को चुट्टियों में कैद किए, चेहरा मेकअप से बिल्कुल पाक, वो उस वक्त भी बेहद हसीन लग रही थी। उसने नज़र उठाकर घड़ी पे देखा जहाँ 6:30 हो रहे थे। कमरे में घबराहट से महसूस करते जरगुल लॉन में ठंडी हवा के घर से बढ़ गई। जरगुल लॉन में बैठी ठंडी हवा महसूस कर रही थी और नज़रें आसमान पे जमी थी जहाँ हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी जो उसे पुरसकून महसूस करवा रही थी। वो यूं ही आंखें बंद की बैठी ठंडी हवा को महसूस करती रही। यज़ान की आंख खुली। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। जरगुल कमरे में मौजूद नहीं थी। यज़ान के माथे पे बाल नमूदार हुए। जरगुल को अपने सामने मौजूद ना देख उसे परेशान सी महसूस हुई। बेड से उठकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। वो वहाँ भी मौजूद नहीं थी। यज़ान की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। कहाँ गई ये? यज़ान परेशान सा खुद से कहते कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। जरगुल को देखा है? वो एक मुलाजिम को गुजरता देख रोकते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा जिस पर वो नफ़ी में सहला गया। यज़ान खामोश से लॉन की तरफ बढ़ गया। लॉन में पहुंचते ही उसे जरगुल सामने बैठी नजर आई। उसे देख यज़ान की परेशानी कम हुई।
इस एक हफ्ते में सुबह उठकर उसे देखना आदत सी बन गई थी यज़ान की। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। यहाँ क्या कर रही हो हाँ? यज़ान उसे देखते हुए गुस्से से पूछने लगा। ज़रगुल एकदम खड़ी हो गई। वो दिल घबरा रहा था इसलिए बस। ज़रगुल नज़र झुकाए उंगलियों से खेलते से घबरा कर देखने लगी। तुम्हें मालूम है मैं कितना परेशान हो गया? यज़ान उसे देखते हुए फ़ौरन से उससे बोलता बोलता एकदम रुका। ज़रगुल ने एक नज़र उठाकर उसको देखा। मेरा मतलब कि मैं उठ चुका हूँ तो नाश्ते को देर हुई तो सज़ा के लिए तैयार रहना। यज़ान फ़ौरन बात संभालते हुए कहता वहाँ से चला गया और चाह कर भी अपने लहजे में सख्ती नहीं लाया था। ज़रगुल से जाता देखने लगी। वो कमरे में खड़ी उसके कपड़े रख रही थी जब रिज़ान ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और नज़रें उस पर मरकूज़ की। वो अपने काम में मसरूफ़ थी। उसकी आंखें साफ बता रही थी वो पूरी रात रोई है। यज़ान ने शर्ट के बटन बंद करके खुद पे परफ्यूम छिड़कने लगा। तुम रोई हो? यज़ान उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ज़रगुल ने उसकी तरफ देखा और नफ़ी में सिर ला गई। अच्छा, मगर तुम्हारी आंखें तो यही बता रही हैं। उसके चेहरे पे गहरी नज़र जमाई कहने लगा, जिस पर ज़रगुल मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। ज़ख्म देने वाले को ये बात करना सूट नहीं करती। ज़रगुल धीमे लहजे में उसे जवाब देते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। जब रिज़ान ने उसकी कलाई थाम कर झटके से करीब किया, ज़रगुल उसके बिल्कुल करीब हो गई। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम पहली लड़की हो जो मुझे जवाब देती हो, वरना किसी में इतनी जरूरत नहीं है। रिज़ान अपने लफ्ज़ के कान के करीब के सरगोशीनुमा बोलता। उसकी सांस रुक गया। ज़रगुल घबराहट के मारी आंखें मीच गई और रिज़ान उसकी खुशबू सूंघने में मसरूफ़ हो गया। मुझे मुझे जाना है। ज़रगुल घबराते हुए कांपती आवाज़ में रिज़ान को होश की दुनिया में लाई। रिज़ान ने झटके से उसे खुद से लग गया और कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रगुल दिल पे हाथ रख के अपनी सांस बहाल करने लगी। जान लेना चाहते हैं ये मेरी। ज़रगुल दिल पे हाथ बड़बड़ाते हुए कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। वो शख्स ज़मान के पास बैठा हमेशा की तरह सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। खैरियत? बहुत खामोश है। ज़मान उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा। यज़दान ने उसे देखा। कुछ नहीं। यज़दान मुख्तसर सा जवाब देते नज़रें सामने मरकूज़ कर गया। कुछ तो है। ज़मान ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। यज़दान ने उसे देखा। मैं उस लड़की के करीब जाने से खुद को नहीं रोक सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आती ये बात। यज़दान ज़मान को देखते हुए फ़ौरन नहीं बता गया। ज़मान ने उसे देखा। किस लड़की को? ज़मान ने फ़ौरन आईब्रो झुकाए बेफजूल सा सवाल पूछा, जिस पर रिज़ान ने खुद को घूर कर उसे देखा। जो लंदन में मेरे साथ पढ़ती थी। रिज़ान उसे देखते उसी की तरफ उल्टा जवाब देने लगा। ज़मान ने उसे देखा। वाकई वो गाँव आई हुई? ज़मान उसकी बात को यकीन करते हुए हैरानगी से पूछने लगा। ज़मान मैं ज़रगुल की बात कर रहा हूँ। रिज़ान तब कर उसे गुस्से से देखने लगा। ज़मान को अब समझ आई। ये तो होगा रिश्ता ही ऐसा तेरा उसके साथ, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। ज़मान संजीदगी से उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर यज़ान ने उसे घूरा। कोई रिश्ता नहीं मानता मैं वो। यज़ान फ़ौरन से सपाट लहजे में बताने लगा। ज़मान की लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तेरे मानने से क्या होता है? निकाह का रिश्ता इतना मजबूत होता है, वो दो लोगों के दिलों में खुद ही मोहब्बत पैदा कर देता है। ज़मान नजरें सामने रख उसके समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। यज़ान ने उसे देखा। मैं नहीं मानता ये सब। यज़ान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन से कहने लगा। ज़मान ने उसे देखा। मुझे हैरत होती है इस बात की कि तू बाहर के मुल्क से पढ़ा हुआ है और तू ऐसा कैसे कर सकता है एक लड़की के साथ। तो बहुत पछताने वाला है यज़ान। ज़मान से मायूसी से देखते हुए अफसोस भरे लहजे में बोला। यज़ान ने उसे देखा। तू ज़्यादा ना बन, ठीक है? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यज़ान कुछ देर खामोश रहने के बाद जवाब देने लगा। ज़मान खामोश हो गया और यज़ान अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुझे पता है ये बातें तेरे ज़हन में चौधरी साहब ने डाली हैं। ज़मान उस पर नज़र डाली, दिल में खुद से कहने लगा और नज़रें सामने कर गया। दिखाओ बच्ची, मैं काट देती हूँ। सादा भी ज़रगुल को सब्ज़ा काटते देखते हुए बोली। ज़रगुल ने उन्हें देखा। अरे नहीं भी, मैं काट लूँगी। ज़रगुल ने धीमी और नर्म लहजे में कहते हुए साथ में काटने लगी। सादा भी खामोश हो गई। तुम थकती नहीं हो? सादा भी इस पर नज़र डाले पूछने लगी। ज़रगुल ने उसे देखा। अम्मा ने कभी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। वो मुझे पढ़ा रही थी, डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही सब था। ज़रगुल नम आंखों से सादा बी को देखते हुए कहने लगी, जिस पर सादा बी की मुस्कुराहट भी सिमट गई। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। उसे देखते हुए मायूसी से कहने लगी और उस बात में सिर ला गई। ज़रगुल सादा बी को देखकर सब्जी काट रही थी जब उसकी उंगली में लग गई। आ ज़रगुल के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने नज़र उंगली पर डाली तो खून बह था। ओहो, लग गया ना, मैंने बोला भी था। सादा भी ऊंची आवाज़ में परेशान सी होती
زرگل سے کہنے لگی۔ یزدان جو وہاں سے گزرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا شور کی آواز سن کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں سعادہ بھی اتنا گہرا کٹ نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک خود۔ زرگل سعادہ بھی کو بولتے ہوئے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کبھی خود کچھ ٹھیک نہیں ہوتا سمجھی؟ یزدان پیچھے کر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل نے فوراً رخ موڑ کر سے دیکھا۔ میرا سب ٹھیک ہو جاتا ہے، زرگل سے جواب دیتے دوبارہ کاٹنے لگی۔ یزدان آگے بڑھ کر زرگل کے ہاتھ سے چھری لے کے ڈش میں رکھتا اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سعادہ بھی کے لبوں میں مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، زرگل اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ یزدان اس کی سنی انسنی کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری اسداللہ جو نیچے چائے پینے کی غرض سے آئے تھے سامنے کا منظر دیکھ ان کو شدید غصہ آیا اور وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یزدان نے زرگل کو بیڈ پہ بٹھایا اور فاسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے میں آئے۔ زرگل سے دیکھنے لگی۔ تم جب سے حویلی میں آئی ہو تب سے تمہیں چوٹیں ہی لگ رہی ہیں، اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتے ساتھ کاٹن سے خون صاف کرنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر تھی۔ چوٹیں کھلانے کے لیے تو لائی ہیں نا مجھے، خود کہا تھا جب جب تمہیں تکلیف دوں گا تب تب آپ کو سکون ملے گا۔ زرگل سے تنزیہ لہجے میں بولتی نظر جھکا گئی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا مرا ہوا چہرہ لہرایا۔ یزدان کی ایک دم حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ یزدان فوراً سے کھڑا تو اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل سے دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ یزدان اس پر سے نظر ہٹائے وحشت لہجے میں کہنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک پل اتنی فکر اور دوسرے پل پھر وہی رویہ، غصہ وہی غصہ۔ زرگل اس کی پیٹھ کو تکتے ہوئے پریشان سے ایسے بول رہی تھی جب یزدان نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں اتنا بول نہیں دیتا ہوں تو تم بولتی ہو، بہتر ہے میرے سامنے بے فضول کوئی بات نہ کرو اور اپنا کام کرو۔ یزدان اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑی ہر لفظ پہ زور دیتے اسے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ یزدان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ میں تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے سویلی میں لایا ہوں تو کیوں مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی؟ یزدان ڈریسنگ کے سامنے کھڑے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے دل میں الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ چھوٹے صاحب۔ تبھی ملازم دروازے پر دستک دی یزدان کو پکارنے لگا۔ بولو۔ یزدان اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازم اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ یزدان اس کے ساتھ چودھری اسداللہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ یزدان کمرے میں آئی اور اسداللہ پہ نظر ڈالی۔ آپ نے بلایا مجھے؟ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سہلا گئے۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر یزدان بیٹھ گیا۔ دیکھو یزدان، تمہیں سنجیدگی سے میں سمجھاؤں گا۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں تم اس لڑکی کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر کیوں اس کی فکر کر رہے ہو، اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہو۔ اسے تو صاف ظاہر ہے تم اسے پسند کرنے لگے ہو۔ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہتر تم یہ بات یاد رکھو کہ وہ ونی ہوئی ہے، تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ تم اپنے جذبات قابو میں رکھو، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسداللہ یزدان پہ نظریں گاڑے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے اچھا اپنا برا پتہ ہے ابا، آپ نے سمجھائے۔ وہ انہیں صاحب جواب دے کر خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تمہارا باپ ہوں، بہتری کے لیے بول رہا ہوں۔ اسداللہ سے جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ میرے خیال سے آپ کو سنائی کم دینے لگ گیا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان انہیں آہستگی سے سرد لہجے میں کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسداللہ سے جاتے دیکھنے لگا۔ اللہ کرے کل آج اس لڑکے کو۔ وہ دل میں سے جاتا دیکھ خود سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں مجھے کچھ پیسے چاہیے، دے۔ اسفند گھر میں داخل ہوتے ہی سلمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ صرف پیسے کے وقت ماں یاد آتی ہے؟ نہیں، ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پیسے تھے اس کے سودے لے آئی ہوں میں۔ سلمہ بیگم ہانڈی بناتے اسے خفگی سے کہنے لگی۔ اسفند نے سلمہ بیگم کو دیکھا۔ کب تک خفا رہنا مجھ سے؟ اسفند انہیں دیکھتے ہوئے منہ بنا کر پوچھنے لگا۔ سلمہ بیگم نے اسے دیکھا۔ جب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ سلمہ بیگم فوراً سے کہتے ہانڈی کو ڈھکتی کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا صرف 1000 روپے دے دے، اسفند نے پیار سے جان کر بولا۔ سلمہ بیگم نے گھور کر دیکھا۔ نہیں ہے، خود کما خود خرچہ کر، ساری زندگی باپ بھی مانگتا ہے اور بیٹا بھی۔ وہ اسے غصے سے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اسفند انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ زرگل زخمی ہاتھ سے اپنے تمام کام مکمل کرتی کمرے میں آئی تو یزدان وہاں موجود نہیں تھا۔ زرگل خاموشی سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ آج وہ واقعی بہت تھک گئی تھی، اس لیے اب صرف سونا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی فوراً ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ یزدان بالکنی میں کھڑا ابھی بھی اپنی سگریٹ پینے میں مگن تھا۔ وہ زرگل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے آنے سے وہ کمزور پڑ جاتا تھا جو وہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے یہاں تکلیف پہنچانے رلانے لایا تھا،
مگر چودھری یزدان سے اس کی ہلکی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو وہ خود اسے کیسے تکلیف دے سکتا تھا؟ یزدان، تمہیں اپنے جذبات پہ قابو پانا ہوگا ورنہ شکست ہوگی تمہیں۔ یزدان خود سے کہتے ساتھ سگریٹ ختم کرتا کمرے میں آیا۔ نظر زرگل پر گئی جو گہری نیند سو رہی تھی، زخمی ہاتھ سیدھا رکھے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے یزدان کے قدم اس طرف بڑھے، فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکال کر اس کے ہاتھ کو پٹی کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے بالکل کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ آئی شرارتی لٹوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے کرتا یزدان اس کے چہرے پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ خود بھی اپنے جذبات سے انجان تھا۔ یزدان، قابو پاؤ۔ یزدان ہوش کی دنیا میں واپس آتا خود سے کہتے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس جگہ پہ رکھ کر بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ دونوں کی زندگیاں کیا موڑ لینے والی تھی، اس سے دونوں ہی انجان تھے۔